اسلامی نماز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اب تک دو مقدمات نماز وضو اور اذان اس کے اوپر گفتگو ہوئی، لیکن یہ گفتگو بھی اتنی پھیلی کہ اب آج آخری نشست ہے سلسلے کی اور اصل نماز ابھی تک زیر بحث نہیں ہے۔ تو اب جب مقدمات پر اتنی بات ہوئی ہے تو نماز تو بطور اس سے زیادہ تفصیل چاہتی ہے، تو اب تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر نماز پر گفتگو کرنی ہو تو اس کے لیے الگ ایک اشرے کا اہتمام کرنا پڑے گا، پورے اس میں اسی کے متعلق بات ہو، اس لیے کہ نماز میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے دوسرے مسلک میں ان کے اپنے طریقے ہیں، مختلف ہیں۔ اور ہم ذمہ دار تو نہیں ہے کہ کسی کا کوئی طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے، ہمارے سامنے تو جس نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اس نے جس طرح نماز بتائی ہے اس طرح ادا کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسرے کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اس کا جواب وہ دیں، لیکن بہرطور ہمیں اس حد تک تو چاہیے کہ ہم جانیں کہ ہماری اس نماز کے مختلف اجزاء جو بظاہر دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں، اس کی بنیاد خود ہمارے ہاں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اب اختلاف ایک ہوتا تو اس پہ بات کر لی جاتی، سوالات جو لوگوں کی طرف سے آتے ہیں وہ اگر ایک موضوع پہ ہوتے ہیں تو اس کی بات کر لی جاتی۔ آپ کی نماز میں بہت سے پہلو ایسے ہیں، پہلی بات یہی ہو جاتی ہے کہ یہ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، پھر پوری نماز ہماری نہ معلوم ہو، اگر معلوم ہوتی یا توجہ دیتے تو انہیں بہت سے اختلافات ملتے، لیکن کچھ بڑے بڑے اختلاف جو نظر آئے دنیا کو، تو پہلی بات تو یہ چونکے کے ساتھ یہ ہاتھ کھولے ہوئے، اس کے بعد ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ سامنے یہ مٹی کی ٹکیا کیوں رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کہیں غلطی سے پھنس گئے، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جلدی تھی یہ جانے بغیر کہ کس کے یہاں کی نماز ہو رہی ہے آگے سے، تو وہ دوسری رکعت میں جب ہاتھ اٹھا دعا قنوت کے لیے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک تشویش یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ تو ظہر اثر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ان کو جو بات عجیب لگی، تو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو الجھن پیش آتی ہے وہ اسی مسئلے پہ پیش آتی ہے کہ یہ دو نمازیں ملا ملا کے کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے کوشش کرتا ہوں کہ سارے مسائل تو نہیں طے ہو سکتے، تو صرف اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو۔ اکثر یہ سوال ہمارے جمال بھائی کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے کہ ہماری مسجدوں میں 3 وقت کی اذان ہوتی ہے، نمازیں 5 ہیں تو 5 وقت ہونے کے بجائے ہم 3 مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے، اور گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو کم و بیش اسی طریقے سے کہ 3 اوقات ہوتے ہیں، نمازیں 5 ہیں۔ تو ایسے موقع پر میرا عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر تمہیں الجھن کیا ہے؟
پریشانی کیا ہے؟ کہ صاحب وہ نماز 5 ہیں تو پھر وقت بھی 5 ہونے چاہیے. تو یہ جو 5 نمازیں ہیں اور 5 وقت ہیں اور 5 اذانیں ہیں، یہ آپ نے کہاں کس کتاب میں پڑھا ہے؟ یعنی یہ حق تو ہے نا پوچھنے کا کہ بھئی تم نے مجھ سے سوال کیا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو مسئلہ لے کے آئے ہو یہ آیا کہاں سے، کہاں پڑھا ہے تم نے؟ کہا صاحب وہ پڑھا تو نہیں، لیکن یہ کہ سب کوئی یہی کہتے ہیں 5 نمازیں، تو ظاہر ہے اس کے 5 وقت ہوں گے. تو بتاؤ تم نماز جو ہے وہ لوگوں کے کہنے میں پڑھتے ہو یا خدا و رسول کے کہنے میں پڑھتے ہو؟ اگر خدا و رسول کے کہنے میں پڑھتے ہو تو تمہیں چاہیے یہ کہ یہ معلوم کرو کہ یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے اور یہاں پہ اللہ کے رسول کیا کہتا ہے، تمہارے ائمہ کیا کہتے ہیں، ان کے فرامین کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو. دیکھیے یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ اپنے طور پہ فرض کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نماز کے 5 اوقات ہیں اور یہ ہم 5 وقتوں کے بجائے ہم تو 3 وقتوں میں پڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے. یہ در حقیقت پروپیگنڈے کا اثر ہے. ہمارے بھائی چونکہ الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ 5، انہوں نے وقت مقرر کر رکھا ہے کہ ظہر کا یہاں سے یہاں تک جاتا ہے، پھر عصر کا یہاں سے یہاں تک جاتا ہے، اسی طرح مغرب و عشاء کا، اس کے مطابق ان کے الگ الگ اذانیں ہوتی ہیں. تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ در حقیقت نماز کے اوقات 5 ہیں. یہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری، کوئی آیت نہیں گزری کہ جس میں یہ بات لکھی ہو. یہ تمام تر صرف یہ دیکھا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے تو ہم سمجھے یوں ہی ہونا چاہیے. تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ جہاں یہ اکثریت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں عموماً ذرائع ابلاغ اس کی تحویل میں ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں یہ صورتحال ہے اور وہ جس چیز کو چاہتے ہیں حقیقت بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اب مثلا آپ کے یہاں ایک مسئلہ ہے متع، اس کو ہمارے بھائی اس طرح سے مسخ کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جواب دینا تو الگ مسئلہ رہا، میں صرف اتنی سی بات تم سے کہتا ہوں کہ جا کے یہ پوچھو کہ متع میں تو ایک نکاح ہوتا ہے، صرف مدت کا مسئلہ ہے نا. ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام میں کنیز کی کیا حیثیت ہے؟ بازار سے ایک عورت خریدی گئی اور اب وہ عورت جب تک وہ شخص چاہے اس کی ملکیت میں ہے، وہ کسی کو ہبہ کر دے تو وہ اسی وقت اس کو منتقل ہو جائے گی. متع میں بھی ایک عدت کا زمانہ ہے لیکن کنیز کے لیے عدت کی بھی قید ہے. اب یہ مسئلہ آپ کے یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھائیوں کے یہاں. اب چونکہ یہ مسئلہ آج کل کبھی سامنے آتا نہیں نا، اب تو کنیز و غلام رہے نہیں، اس لیے کسی نے اپنے مولانا سے نہیں پوچھا. مجھ سے کئی ذرا جا کے پوچھو تو صحیح کہ شرعی حیثیت کیا ہے. اگر یہ شرعی حیثیت ہے کہ کنیز رکھنا جائز ہے اور اس پہ کوئی حد بھی نہیں کہ کتنی ہو، بادشاہوں نے پوری پوری فوجیں پال رکھی تھی اور وہ سب اسلام کی روح سے اگر جائز ہے تو پھر متع کے اوپر تمہیں اعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یعنی ایک باقاعدہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تو تمہارے نزدیک قابل اعتراض ہے، لیکن اب پروپیگنڈے کا زور ہے کہ کنیزوں پہ کوئی بات نہیں کرتا، متع پہ سب بات کرتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے جو ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 وقت ہونے چاہیے. یہ ہم سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. عام طور پر ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں اصولی طور پر یہ جو فکر رہتی ہے کہ صاحب ذرا دوسروں کی کتابوں میں دکھا دیجئے، یہ بات جو کچھ ہم کرتے ہیں وہاں بھی دکھا دیجئے، یہ سوچ جو ہے وہ کوئی اتنی پسندیدہ سوچ نہیں. اس لیے کہ اگر دوسروں کی کتابوں ہی کو آپ سچ سمجھتے ہیں، یعنی یہ تصور ہے کہ سچ وہی ہے جو دوسروں نے لکھا ہے،
اگر دوسروں نے ہی سچ لکھا ہے، ہماری اپنی کتاب میں تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہمارے اپنے علماء ہیں نا، ذرا ادھر سے دکھائیے. میں جانتا ہوں کیسا کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو چپ کرانے کے لیے یا ان کو جواب دینے کے لیے آپ کو حوالہ چاہیے. لیکن ہوتے ہوتے اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو غیروں نے لکھا ہو. اگر غیر اتنے ہی سچے ہوتے تو ہم ان کو کیوں نہ مان رہے ہوتے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کے پلے اتنا ہی سچ ہوتا تو ہم پھر ان کے پیچھے چل رہے ہوتے نا. پھر ہم الگ مسلک کیوں بناتے؟ ہم نے تو ان کے بزرگوں کو سچا نہیں مانا، ان کے بڑوں کو جب سچا نہیں مانا تو ان کتابوں پہ ہم کیسے انحصار کریں؟ اور اب یہ اپنے طور پر پوری گفتگو ہے، لیکن ایک جملے میں کہہ دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ تم مولا علی کے متعلق بہت سی باتیں کرتے ہو اور ان کے غلو کرتے ہو اور ان کی شان کو بڑھاتے ہو. ہم نے آج تک مولا علی کو پہچانا ہی نہیں. ہم مولا علی کو کیا جانتے؟ جب بات ہوئی کسی صفت، کسی آپ کے فضیلت کا ذکر ہوا تو فوراً سوال اٹھا کے ذرا یہ بتائیے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے. یعنی علی کی صرف وہ فضیلت مانیں گے جو مخالفوں نے بیان کی ہے. تو گویا اگر ہم صرف مخالفوں کی کتابوں کے ذریعے سے علی کو جانتے ہیں تو اتنا ہی علی جانتے ہیں جتنا مخالف مانتے ہیں. پھر ہم نے علی کو کیا جانا؟ پھر اتنا ہی جانا جتنا غیر بیان کر رہا ہے. اور غیر جو بیان کر رہا ہے اس بیان کے نتیجے میں وہ ان کو چوتھا مقام دیتا ہے ترتیب میں. تو گویا ہم تو صرف اتنے علی کو جانتے ہیں جو چوتھے درجے تک جا سکے. ہم نے حقیقت علی کو کہاں سمجھا؟ کبھی آپ کے سامنے کوئی اصول کافی کی روایت بیان نہیں ہوتی، کبھی تہذیب کی کوئی کتاب روایت بیان نہیں ہوتی، استبصار کی روایت بیان نہیں ہوتی. جب بات ہوگی صاحب یہ دیکھیے فلاں کتاب میں، بھائیوں کی اس کتاب میں جناب امیر کی فضیلت لکھی ہے، یا فلاں صحابی نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، فلاں ام المومنین نے یہ کہا ہے. اگر ام المومنین اور صحابی علی کو پہچانتے ہوتے تو پھر علی کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے نا، اپنے ہاتھوں میں نئے حکمران کو بتاتے. اگر معرفت علی چاہیے تو رسول سے پوچھیے. خود زبان رسالت سے ارشاد ہو چکا ہے کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے خدا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پروپیگنڈے سے صاف کیجئے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دیکھیے کہ نماز، دیکھیے 5 وقت آپ کہنے والے کون، میں کہنے والا کون کہ نماز کے 5 اوقات ہیں، 6 اوقات ہیں یا 4 اوقات ہیں. جس نے نماز ہم پہ فرض کی ہے اس سے پوچھیے کہ نماز کے وقت کتنے ہیں. یا تو اس سے پوچھیے اور یا پھر اس کا جو رسول آیا ہے جس نے بتایا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو اس سے پوچھیے. تو جب قرآن سے پوچھیے گا تو اب یہ بے فکر ہو کے آپ جہاں دل چاہے یہ بات کہہ سکتے ہیں جا کے کہ جناب آپ جو کہتے ہیں کہ نماز کے 5 وقت ہیں، تو قرآن مجید میں کہیں تذکرہ ہوگا نا؟ پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے دکھائیں کہ کون سے 5 وقت ہیں نماز کے. پہلے تو یہی دکھانا مشکل ہوگا کہ نماز میں قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے. 5 وقت کی نمازیں قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسے آیت موجود نہیں ہے کہ جناب تم پہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی جاتی ہیں. ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا جاتا ہے، حج تم میں جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس کے لیے حج فرض کیا جاتا ہے. نماز فرض کی گئی ہے، نماز کی تعداد فرض نہیں کی گئی. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے. صرف صورتحال یہ ہے کہ مختلف آیتوں میں الگ الگ بیان سے ہم نے یہ 5 نام بھی نکالے اور 5 وقت کی نماز بھی نکالی اگر قرآن سے نکالنا چاہے. ورنہ سچی بات یہ کہ نماز کے معاملے میں قرآن تو بالکل ہی اس نے یہ سارا معاملہ اپنے رسول پہ چھوڑ دیا. نماز ویسے پڑھو جیسے رسول پڑھتا ہے. اب وہ جتنی مرتبہ پڑھے اور جس وقت پڑھے اس وقت پڑھنا ہوگا. تو جس قرآن نے نماز 5 وقت کے نام نہیں لیے
وہ 5 وقت کا وقت کیا بتائے گا، 5 نمازوں کے اوقات کیا بیان کرے گا؟ لیکن اوقات نماز کے سلسلے میں 3 مقامات ہیں قرآن مجید میں، جہاں ایک جگہ صلاۃ کہہ کے اور 2 جگہ تسبیح کہہ کے وقت بتایا گیا ہے۔ جہاں لفظ صلاۃ آیا ہے سورہ ہود 11ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 40ویں آیت ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا، اس کی 114ویں آیت ہے۔ سورہ ہود 11ویں سورہ اور 114ویں آیت، یہ یاد رکھیے گا تاکہ جا کے آیات کی تصدیق کر لیجیے اور اس کے بعد بات کر سکیے گا۔ اس میں کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، طرف شروع اور ختم، تو دونوں اطراف میں نماز کو قائم کرو، اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ اب کتنے اوقات ہوئے؟ ایک طرف شروع والی، ایک طرف ختم والی دن میں، اور ایک رات کے کچھ حصے میں، 3 وقت ہوئے۔ یہ 3 وقت ہیں لفظ صلاۃ کے ساتھ۔ صلاۃ کو قائم کرو، پہلے یہ ارشاد ہوا کہ اطراف میں، دن کے اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں صلاۃ کو قائم کرو۔ تو اب اس اعتبار سے 3 وقت بنے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 140ویں آیت۔ اس کے اندر ارشاد ہوا، اب یہاں پہ صلاۃ کا لفظ نہیں ہے لیکن فقہاء نے اس کو بھی سند کے طور پہ پیش کیا، اس میں تسبیح کا تذکرہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ تسبیح کرو اللہ کی طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں۔ اللہ کی تسبیح کرو طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں۔ اور پھر یہی بات سورہ قاف، قاف جو حروف مقطعات میں سے ہے، تو قاف 50ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی 40ویں آیت ہے، جس کے اندر یہی آیت جو سورہ طٰہٰ کی ہے وہی الفاظ کم و بیش اس میں موجود ہیں، کہ اس کے اندر کہا گیا کہ کہ تم تسبیح کرو اللہ کی بڑائی پاکیزگی بیان کرو غروب آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں۔ 3 مقامات پر سورہ ہود، سورہ طٰہٰ اور سورہ قاف، 3 سورے ہیں۔ تینوں صورتوں میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، ایک وقت بتایا جا رہا ہے، اور تینوں جگہ 3 وقت بتائے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے، تو یہ دن کا وہ حصہ ہے جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا وقت کون سا ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے، اور پھر رات کے کچھ حصے میں آپ پڑھتے ہیں 5 نماز، اللہ وقت دے رہا ہے 3۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہو سکتا ہے نا کہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس کو غروب آفتاب سے پہلے پڑھیے، اور جو مغرب عشاء کی نماز ہے اس کو رات کے اس حصے میں پڑھیے۔ تو قرآن مجید میں 3 جگہ پر، کم از کم 3 جگہ پر بہت صاف طور پر، اور بھی 1-2 آیتیں ہیں کہ جس میں اشارتاً تذکرہ ہے، لیکن 3 جگہ پر بالکل صاف کہا گیا کہ 3 اوقات ہیں جس کے اندر تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو قرآن نے تو 3 وقت مقرر کیے، اب اگر آپ 5 وقت قرآن سے ثابت کر دیجئے تب پھر ہم سوچیں گے کہ ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں۔ فی الحال تو ہم قرآن کے مطابق پڑھ رہے ہیں، فی الحال تو ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے۔ ذرا یہ وقت ہے بڑا اچھا، آگے آ جائیے ذرا۔ تو قرآن کی حد تک
نماز کے 3 وقت کا تذکرہ ہے، اور وہ وقت بھی وہ اتنی سختی سے نہیں کہ کوئی لاٹھی لیے پیچھے کھڑا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز ضرور شروع ہو جانی چاہیے اور 1 منٹ آگے پیچھے ہوئے تو نماز گئی. دیکھیں کتنی وسعت ہے بیان میں کہ طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، رات کے کچھ حصے میں. اب اس کے اوپر گفتگو بعد میں ہوگی کہ یہ وسعت کیوں ہے اور کیسے اس طرح سے کہا گیا، لیکن کم از کم قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ بات وضاحت سے کہی گئی کہ 3 اوقات ہے نماز کے. تو اب ہماری نماز جو اس طرح سے جمع کر کے ہے ظہر اثر اور مغرب عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے، یہ کم از کم قرآن کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ہے. اور جب قرآن کے وقت کے مطابق ہے تو جس کے کہنے پہ نماز پڑھتے ہیں، اس نے جو وقت بتایا اس پہ پڑھتے ہیں. آپ کا جو دل چاہے کہتے رہیے اور آپ کا جو دل چاہے کرتے رہیے. اچھا، یہ تو ہو گیا اللہ کا قول. اب وہ رسول جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن مجید کی تشریح بھی کرے اور یہ بھی بتائے کہ کیا ہونا چاہیے، کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. 2 کتابیں حدیث کی کتابوں میں مستند ترین ہیں جن کو صحیحین کہا جاتا ہے. یعنی یوں تو صحائح ستہ ہے نا، 6 صحیح کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر 2 کتابیں صحیحین. ایک امام اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری اور ایک امام مسلم نیشاپوری کی صحیح مسلم. یہ 2 صحیح ترین کتابیں قرار دی گئی. صحیح بخاری میں پہلی جلد میں ایک باب ہے، باب مواقیت صلاۃ، نماز کے اوقات کا باب. اس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں کہ جس کا تعلق نماز کے وقت سے. یہ پہلی جلد میں ہی، چونکہ یہ نماز سے متعلق پورا باب جتنی ساری بحثیں ہیں وہ پہلی جلد میں ہیں بخاری شریف کے، تو آپ کو یہ بآسانی ماشاءاللہ سے ان مومنین کے گھروں میں اصول کافی ملے یا نہ ملے، بخاری شریف اکثر مل جاتی ہے. تو بسم اللہ دیکھ لیجئے گا جا کے. اس میں 2 طرح کی حدیثیں قابل توجہ ہیں. ایک نہیں، کئی حدیثیں کہ کئی صحابہ سے روایتیں ہیں الگ الگ. میں صرف اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ظہر کی نماز جب شدید گرمی ہوتی تھی تو حضور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نماز نہ پڑھو، ابھی ٹھہر جاؤ، دن ذرا ڈھل جائے، ذرا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی. ظہر کی نماز دن ڈھلنے کے بعد، دن ڈھلنے کا لفظ معنی ہے اس میں کہا گیا کہ جب ذرا گرمی کم ہو جائے گی. تو ذرا سوچئے گرمی کب کم ہوگی؟ وہ تو دن اتنا ڈھل جائے گا کہ جو آپ کا اثر کا وقت ہے اس سے آگے بڑھیے تب جا کے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی جو دوپہر کی شدید گرمی اب شروع ہونے والی ہے، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس شدید گرمی میں حضور کہتے ہیں کہ اس گرمی میں نماز نہ پڑھو، ابھی ذرا موسم کو ٹھنڈا ہو لینے دو. یہ کئی حدیثیں ہیں، ایک نہیں. اور اسی کے اندر ایک جگہ یہ کہ بلال ایک مرتبہ اذان دینے لگے ظہر کے وقت تو حضور نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، ابھی مت اذان دو. جب ٹیلوں کا، پہاڑیوں کا سایہ واضح طور پر ان کے نیچے آ جائے، یعنی سامنے نظر آنے لگے، اس وقت اذان دینا، ابھی گرمی بہت زیادہ ہے. یعنی باقاعدہ اذان کو، نماز کو ملتوی کرنا تو دور رہا، اذان کو ملتوی کرنے کا مطلب یہ کہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی نماز ابھی نہیں ہوگی، ٹھہر کے ہوگی، اس لیے کہ گرمی ہے. تو گرمی کے پیش نظر نماز کو آگے کر رہے ہیں حضور. وقت ظہر سے، جو ہمارے یہاں وقت زوال ہے، اس سے آگے کر رہے ہیں کہ ذرا موسم ٹھنڈا ہو جائے. یہ تو ایک طرح کی حدیث تو یہ ہے. اور دوسری حدیث جناب عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو میں اب بتا رہا ہوں یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور پھر یہ ایک حدیث نہیں ہے، پھر اس کے بھی مسلم شریف کی اور بخاری کی ساری حدیثیں ملائیے تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اور ایک دو اور صحابیوں سے بھی یہ حدیثیں روایت ہوئی ہیں کہ حضور نے مدینے شہر میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھائی، ایسی کیفیت میں کہ نہ اس دن بارش تھی اور نہ ہم سفر میں تھے.
ظاہر مدینے میں تھے تو سفر میں کیسے ہوتے؟ تو مدینے میں رہتے ہوئے حضور نے دونوں نمازیں ملا کے پڑھائیں، ظہر اثر کو بھی اور مغرب عشاء کو بھی۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیثیں اتنی طاقتور ہیں کہ ہمارے جو مقلد بھائی ہیں، جو حنبلی، شافعی، مالکی یا حنفی ہیں، وہ تو اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، تو اس لیے تقلید کے تحت جو بھی قاعدے ان کے یہاں مقرر ہیں اس کے پابند ہیں۔ اس میں سے بھی ایک امام کا تو فتویٰ یہ ہے کہ سفر کے دوران آپ ظہرین کو ملا سکتے ہیں اور مغربین کو ملا سکتے ہیں سفر کے دوران۔ یہ شافعی حضرات نے فتویٰ دیا کہ ان کے ہاں سفر میں ہی ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جو غیر مقلد ہیں، یعنی جو سعودی عرب میں جو مذہب ہے نا، تو سعودی عرب والوں نے چونکہ غیر مقلد تھے، اس لیے انہوں نے آزادی سے اپنے طور پر احادیث کا تجزیہ کیا، اور اس تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ظہرین اور مغربین کو ملایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ محمد بن باز جو مفتی اعظم تھے کسی زمانے میں سعودی عرب کے، ان کے طرف سے باقاعدہ احادیث، یہ باقاعدہ ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام کے طور پہ آیا کرتا تھا، اور اب بھی کبھی کبھی وہ حدیثیں آ جاتی ہیں، یہی بخاری اور مسلم کی حدیث کہ ہم نے ایسے وقت میں کہ مدینے کے اندر تھے اور نہ بارش تھی اور نہ سفر میں تھے، نہ کوئی اور آفات ارضی و سماوی کی کیفیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ظہرین کو ملا کے پڑھا جائے یا مغربین کو ملا کے پڑھا جائے۔ تو اس حدیث کو وہ باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں، اور اب ان کا مسلک یہی ہے کہ ظہرین اور مغربین ملا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو یہ اس طرح سے ملا کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ان کے مسلک کا حصہ بن چکی ہے کہ جیسے شیعہ ملاتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ملاتے ہیں، کبھی کبھی ملا لیتے ہیں اور کبھی کبھی جو عام نماز ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب مناسب سمجھتے ہیں ظہرین اور مغربین کو ملا کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ گویا یہ احادیث اتنی طاقتور تھیں کہ بغیر کسی تبلیغ کے، بحث مباحثے کے، خود جب اپنی کتابیں دیکھیں تو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ظہرین کو ملا کے پڑھنا اور مغربین کو ملا کے پڑھنا شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ یہ تو ہو گئی بات حدیث کی۔ اب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ نماز کے 3 اوقات ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں، تو پھر آپ کو تو بہت اور کم از کم بھائیوں کی کتابوں کے مطابق تو نہیں عمل کرنا نا۔ آپ کے اپنے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ کے ائمہ نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ حدیث ہمارے یہاں موجود ہے، اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور اپنی زندگی میں کئی مرتبہ انہوں نے 3 اذانوں میں 5 اقامتوں کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ 3 اذانوں میں 5 اقامتوں کے ساتھ، یعنی مطلب ہر نماز کی اذان الگ الگ نہیں ہوگی۔ اذان تو ہے مسجد میں بلانے کے لیے، اب جب بلا لیے گئے، لوگ آ گئے ہیں، تو اب نماز کو قائم کرنے کے لیے الگ الگ اقامت ہوگی، اذان نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے بھی کرتے ہیں کہ نماز اگر ملا کے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے کے بعد کسی کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، وہیں پر ایک مرتبہ دوبارہ اذان دے دے۔ لیکن آپ کے ہاں آپ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بڑی صراحت کے ساتھ، ایک نہیں بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ عہد رسالت میں 3 اذانوں کے ساتھ 5 اقامت، 3 اذانیں اور 5 اقامتوں کے ساتھ پورے دن کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضور خود اس طرح سے پڑھتے تھے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور رسم پوری کریں اور ایک اذان ضرور دیں، جی نہیں۔ جب اذان کے تحت مومنین آ گئے ہیں وہ نماز وہاں پہ پڑھیں گے، اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھی جائیں گی، ہر نماز کی اقامت الگ ہوگی۔ یہ تو ہوا قرآن و حدیث کا معاملہ۔ اب ذرا عمل بھی دیکھ لیجئے۔ ابھی میں صرف حوالے آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں، بات تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ تو آج کے دور میں اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، پہلے تو جو حج کرنے جاتا تھا وہی جانتا تھا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ نشر ہو جاتا ہے کہ مسجد نمرہ میں جب عرفات کے قیام ہوتا ہے تو عرفات کے قیام میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب عرفات سے نکلتے ہیں مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے تو وہاں پر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے، دونوں نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا نماز کے 3 اوقات ہیں، 5 نمازوں کے 3 اوقات ہیں۔ حدیث میں حضور کا یہ عمل ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی ملا کے پڑھ لیتے تھے، اور تمام
مسلمان جو حج کرنے جاتے ہیں وہ آج بھی ملا کے پڑھتے ہیں. یہاں تک تو واضح ہو گیا نا, حج کے دوران ملا کے پڑھتے ہیں. اب جناب یہ باتوں میں تو شک نہیں ہو سکتا, کہہ دیا جائے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں ایکسیپشنل ہیں, یعنی استثنائی ہیں, کہ وہ جب حضور نے کبھی پڑھا ہوگا, ہو سکتا ہے صحابی کو نہ پتہ چلے, کوئی خاص وجہ رہی ہوگی اس دن ملانے کی, یا اب جو حج میں ملا لیتے ہیں تو یہ حج کے خصوصی حالات کے پیش نظر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ملا لو, یا حکم دیا ہے کہ ملا لو. یہ کہا جا سکتا ہے نا بسم اللہ شوق سے کہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر نماز اپنے وقت پر نہ پڑھی جا سکے, جو بھی وقت معین ہے اس پہ نہ پڑھی جا سکے, تو کیا یہ نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑھی جا سکتی ہے. کیسے پڑھی جائے گی؟ کہ پروردگارا میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں, اگر آپ یہ نیت کریں کہ صبح کی نماز ادا پڑھتا ہوں, تو کیا اس نیت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صبح کو آنکھ نہیں کھلی تھی, سورج سر پہ چڑھایا, اس کے بعد آنکھ کھلی. اب شریعت نے یہ معافی دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سے لے کے طلوع آفتاب تک سوتا رہا, یعنی ارادہ تھا کہ میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا, لیکن اگر اسے اس دوران میں نیند آ گئی, درمیان میں آنکھ نہ کھلی ہو, شرط یہ ہے اگر آنکھ نہیں کھلی ہے اور وہ سوتا رہا ہے, اور آنکھ اس وقت کھلی ہے کہ جب سورج سر پہ آ چکا ہے, نماز قضا ہو چکی ہے, تو اسے گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ نیند اس کی مرضی کا نتیجہ نہیں ہے نا, نیند پہ تو اس کا اختیار نہیں ہے. اور جہاں اختیار ختم ہوا وہاں شریعت نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. شریعت اپنے قانون کو اسی وقت تک نافذ کرتی ہے جب تک آپ کا اختیار ہو. جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پہ شریعت کوئی پابندی نہیں لگائے گی. تو چونکہ نیند پہ اختیار نہیں تھا اس لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں اگر درمیان میں آپ کھل گئی تھی اور پھر سو گئے تھے تو یہ سونا اختیار سے ہے, اس لیے اب ہم جواب دے ہیں. لیکن اگر ہم سوتے رہے اور نماز کا وقت گزر گیا, اور ہمارا ارادہ نہیں تھا سوتے رہنے کا, لیکن سوتے رہے اور نماز کا وقت گزر گیا, تو ایسی صورت میں ہم گنہگار نہیں ہوں گے اگر ہم اس نماز کو پڑھ لیں. لیکن اب جب پڑھیں گے اس نماز کو تو کس نیت سے پڑھیں گے؟ بھائی جب گناہ نہیں ہوگا تو ادا کی نیت سے پڑھ لیجئے کہ پروردگارہ میرا حساب تو کلیئر ہو جائے گا نا اس کے پڑھنے سے, تو ادا تو ہو گئی, پھر قضا کیوں کہوں. لیکن کوئی فقیہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا, نہ آپ کے ہاں نہ کسی اور کے مسلک میں. آپ قضا نماز چاہے اللہ اس کا سزا دے یا نہ دے, گناہ معاف ہو جائے یا سرے سے آپ کو گنہگار نہ سمجھا جائے, لیکن اس قضا کو آپ ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے, قضا ہی کی نیت سے پڑھیں گے. وقت گزر جائے تو نماز قضا ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی, ادا کی نیت سے نہیں. اچھا ذرا ایک منزل اور آگے, یہ تو ہے نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھے جانے کا معاملہ کہ وہ قضا کی نیت سے پڑھی جائے گی, ادا کی نیت سے نہیں. اچھا یہ نماز تو قضا ہو گئی تھی, وقت گزر گیا تھا, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن سوچیں کہ آج فرصت ہے تو کیوں نہ کچھ پیشگی نمازیں پڑھ لی جائیں؟ کل جمعہ ہے, کہیں دفتر نہیں جانا ہے, کہیں کسی کام کے نہیں جانا ہے, تو صبح سویرے جب اٹھیے تو صبح کی 2 رکعت پڑھیے, کہیے کہ پھر اب آج تو فرصت کا دن ہے تو کیوں نہ ابھی مغرب ظہر اثر بھی پڑھ لوں اور ابھی مغرب عشاء بھی پڑھ لوں. ایڈوانس ہو سکتی ہے نماز. وقت گزر جائے تب تو قضا تو ہو سکتی ہے, لیکن قبل از وقت بالکل نہیں ہو سکتی. گزری ہوئی نماز کو تو آپ قضا کی نیت سے کہ پروردگارہ اس وقت نہیں پڑھ سکے تھے, اب پڑھ رہے ہیں, پڑھیں گے قضا کی نیت سے, ادا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ نتیجہ اسی پہ منحصر ہے کہ گزری ہوئی نماز قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن ابھی جو مستقبل کی نماز ہے وہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. جب تک وقت داخل نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, بلکہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے. وضو اس نیت سے کرنا کہ گھر سے نکل رہے تھے صبح 10 بجے یا 9 بجے, تو سوچا کہ دفتر میں یا جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ زہر کا وقت ہو جائے گا, تو ابھی سے ہم زہر کے لیے وضو کر لیں,
شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ ویسے نہ وضو کیجئے بنیت استحباب کہ میں مستحب سمجھتے ہوئے سنت رسول سمجھتے ہوئے مومن کو پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے یہ سمجھتے ہوئے حضور کے ارشاد ہے کہ باوضو رہو اس لیے میں وضو کر رہا ہوں. اب اگر نماز کا وقت آ جائے اور اس وقت تک آپ کا وضو سلامت ہے تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو قبل از وقت نہیں ہو سکتا. کوئی جنم الجھن تو نہیں ہے بڑا مسئلہ فقہ کے معاملے میں, اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں ذرا سے بات صحیح طور پر نہ پہنچی تو کچھ سے کچھ ہو جائے گی. مستقبل کے نماز کی جس کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا, جس کا وقت شروع نہیں ہوا, اس کا وضو اس نماز کی نیت سے وضو وہ نہیں ہو سکتا. وہ مشکل دو چار لفظ ہیں کہ یعنی اس نیت سے کیا جائے کہ شاید اللہ یہ قبول کر لے, یعنی ہم صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ ہی وضو کر رہے ہیں, اللہ اسے قبول کر لے, اس کا تعلق نماز سے نہیں. یہ اور بات ہے کہ جب آپ وضو کر چکے اور وضو قائم ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو وضو کو توڑے, تو آپ اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کا وضو قبل از وقت نہیں کر سکتے, تو جس نماز کا وضو قبل از وقت نہیں ہو سکتا وہ نماز کیسے پیشگی پڑھی جا سکتی؟ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی یہ الگ بحث ہے, لیکن اتنی سی بات تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں نا کہ قبل از وقت نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں اس وقت تک موجود رہوں گا جب یہ نماز واجب ہوگی. آپ آنے والے وقت کی نماز کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہے؟ میں جو پڑھ رہا ہوں کہ بھئی صبح کی نماز اسی وقت پڑھ لو, آج موقع ہے تو یہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ کل صبح میں موجود رہوں گا اور اس وقت جو واجب ہوگی تو اس کو ابھی سے کیوں نہ ادا کر لیا جائے. لیکن میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ میں کل صبح تک رہوں گا؟ شریعت کی کوئی بھی قانون آپ کی میری زندگی تک ہے. جہاں چراغ حیات گل ہوا شریعت نے ساری پابندیاں اٹھا لی, اب کوئی نماز واجب نہیں ہے, مرنے کے بعد مجھ پہ کوئی نماز واجب نہیں ہے. تو میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں کہ کل کی نماز آج پڑھ لوں, یعنی گویا میں اللہ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں کہ کل تک تو میں زندہ رہوں گا ہی لازم. تو یہ قضاء و قدر میں مداخلت کے مترادف ہے. اس لیے خبردار وہی نماز پڑھو جس کا جو تم پہ واجب ہے, پہلے سے پیشگیاں نہ ادا کرتے رہو. بقائے تو صاف نہیں ہوتے, پیشگیوں کی فکر پڑ جائے. تو ہم پیشگی نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بھی قاعدے سے کسی مسلک میں, اور اگر وقت گزر جائے تو اس کو بغیر قضا کی نیت کے نہیں پڑھ سکتے. یعنی ادا نیت صرف اس نماز کی ہوگی جو اپنے وقت کے اندر ہوگی. کسی بھی وجہ سے اپنے وقت سے نماز باہر نکلی, یعنی وقت گزر گیا اور اب نماز پڑھ رہے ہیں, تو بغیر قضا کی نیت کے وہ نماز نہیں ہو سکتی, ادا کی نیت سے نہیں ہو سکتی. نہ نماز پیشگی پڑھی جا سکتی ہے اور نہ نماز اپنے وقت گزرنے کے بعد ادا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ حضور نے کن حالات میں ظہر اثر ملا کے پڑھی, مجھے نہیں پتا کہ کن حالات میں حضور نے ظہر کو آگے بڑھایا, مجھے نہیں معلوم کہ کیوں حضور نے کہا کہ مسجد نمرہ میں ظہر اثر ملا لو, مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا لو. لیکن بس اتنا بتا دیجئے کہ اگر ان نمازوں کو آپ ملاتے ہیں تو کوئی ایک نماز تو ایسی ہوگی کہ یا پیشگی ہوگی اور یا قضا ہوگی. دونوں میں سے کوئی نماز تو یا پیشگی ہوگی یا قضا ہوگی. اب اگر آپ کی نیت میں پیشگی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی تو پھر قضا ہوگی. تو پھر اگر نیت آپ یہ کرتے ہو مسجد نمرہ میں کہ پروردگارہ ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں, عصر کی ادا پڑھ رہا ہوں, تب تو کہیے کہ نماز کے اوقات الگ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کے اوقات الگ الگ ہوں معین اور اللہ کہہ دے کہ اچھا ان دونوں وقتوں کو ملا دو. پھر ایک تو قضا ہوگی نا اور ایک یا پیشگی ہوگی, دونوں میں سے بغیر اس کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر نیت میں کوئی فرق نہیں آیا
حضور نے نمازیں پڑھی ملا کے اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک ادا پڑھ رہا ہوں ایک قضا پڑھ رہا ہوں. آپ سے جب پڑھوائی تو آپ سے بھی نہیں کہا کہ نیت کو بدلو, سیدھی سیدھی نیت کرو, ظہر بھی ادا پڑھ رہا ہوں, عصر بھی ادا پڑھ رہا ہوں, مغرب بھی ادا پڑھ رہا ہوں, عشاء بھی ادا پڑھ رہا ہوں. تو پھر اس بات کو سمجھ جاؤ کہ ظہر عصر کا وقت ایک ہے, مغرب عشاء کا وقت ایک ہے. اب بزرگان گرامی, بات وہی ہے جو ہمارے یہاں ہمارے ائمہ نے بڑی صراحت سے کہی کہ زوال آفتاب کے فوراً بعد سے لے کر جتنی دیر میں نماز ظہر ادا کر دی جائے وہ مخصوص وقت ہے ظہر کا. اس وقت عصر نہیں پڑھی جا سکتی, اس وقت ظہر پڑھیے, اور جیسے ہی ظہر پڑھ چکے آپ نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا. اور اگر مغرب سے پہلے صورت یہ ہو کہ اب صرف عصر پڑھی جا سکتی ہے تو یہ ائمہ کا فرمان ہے کہ ایسے موقع پر تم عصر پڑھ لو, ظہر کی قضا پڑھنا, وہ وقت صرف عصر کا ہے. ابتدائے وقت میں جو پہلا وقت ہے وہ صرف ظہر کا ہے, انتہائی وقت میں جو آخری وقت ہے وہ صرف عصر کا ہے, درمیان کا جتنا وقت ہے دونوں نمازوں کا مشترک ہے. بس اتنا اہتمام کرنا ہے کہ پہلے ظہر پڑھنی ہے پھر عصر پڑھنی ہے, دونوں وقت میں ہوں, دونوں وقت کے اندر ہوں گے. اچھا, اور یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فضیلت کے وقت الگ الگ ہیں. جی نہیں, جیسے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی عصر کی فضیلت کا وقت شروع ہو گیا. اسی لیے ہمارے یہاں حکم یہ دیا گیا کہ پھر اگر دونوں نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہو تو تمہیں ایک مستحب ترک کرنا پڑے گا کہ اب تعقیبات میں مت الجھ جانا. زور پڑھ کے بیٹھ گئے کہ جاؤ تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں, کچھ لمبی چوڑی تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں. جتنی تم دیر کر رہے ہو اتنی دیر عصر اپنے فضیلت سے دور ہوتی جا رہی ہے. جتنی تاخیر کر رہے ہیں نا فضیلت سے بڑھتی جا رہی ہے. یہی حال مغرب و عشاء کا ہے, یہی حال مغرب و عشاء کا ہے. لیکن یہ کہ جو نوافل ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ نوافل ضرور ادا کر دیں. اس کے بعد عشاء کے بعد بیٹھ کے تعقیبات پڑھیں, لیکن کوشش کریں کہ نمازیں قریب قریب ہوں. البتہ عشاء کے لیے خاص طور پر صرف عشاء کے لیے یہ خصوصی حکم ہے کہ عشاء کے لیے کہا گیا کہ عشاء اس وقت پڑھو جب تم بستروں میں جانے لگو. یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب تم آرام کرنے جانے لگو تو اس وقت اللہ کی تسبیح کرو, اللہ کی عبادت کرو. تو وہ عشاء کے اس سے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز عشاء جو ہے اس کی فضیلت کا وقت, اس کے لیے پسندیدہ وقت یہ ہے کہ وہ دن بھر کا آخری کام ہو, اس کے فوراً بعد بستر میں چلے جائیں. دن بھر کا آخری کام عشاء کی نماز ہو, دن بھر کا سب سے پہلا کام صبح کی نماز ہو. اس طرح باوضو سو گے اور اٹھتے ہی وضو کرو گے اور گویا دوسرے لفظوں میں اللہ سے کہہ رہے ہوگے کہ پروردگارہ نیت تو یہ تھی کہ ہم مستقل پاک و پاکیزہ رہتے, لیکن اب نیند کا غالب ہونا تیری ہی دی ہوئی نیند ہے, اس لیے ہم مجبور ہو گئے, ورنہ ہم تو ہر لمحہ تیری عبادت کرنا چاہتے تھے. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا, حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو سو گے اور صبح کی نماز کے وقت میں اٹھ کر نماز ادا کرو گے تو تمہاری پورے شب کا سونا تمہارے لیے عبادت شمار ہے. اب جناب والا اجازت ہے کہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھو, لیکن ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں کہ حضور تو الگ الگ پڑھتے تھے, ملا کے پڑھتے تھے. وہ کبھی کبھی ہوتا تھا, اکثر الگ الگ پڑھتے تھے. ائمہ کے سلسلے میں بہت سی روایتیں, ویسے ان روایتوں کے اوپر اتنی آسانی سے, مثلا ان کا قصہ ابو کربلا میں وہ ظہر کے وقت امام نے نماز پڑھائی تھی جب وہ تیر بارانی ہو رہی تھی اور اس دوران میں نماز پڑھی گئی تھی, تو اس وقت تو پھر ظہر کی نماز پڑھائی ہوگی کیونکہ عصر کے وقت امام نے ایک سجدہ کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ عصر کے وقت سجدہ کیا تھا, نماز نہیں پڑھی تھی.
جب شہید ہوئے تو سجدہ کیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب اگر نماز کا وقت، اگر امام نے نماز نہیں پڑھی تھی، پہلے سے ظہر کی نہیں پڑھی تھی، تو صرف سجدے کے بجائے امام کو تو نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، زخمی تھے، سب کچھ تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ظہر کے لیے صفیں کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس کون سی دلیل ہے جو یہ بتا سکے کہ امام نے سو ظہر اثر ملا کے نہیں پڑھی؟ جب زہیر ابن قین سامنے کھڑے تھے اور تیر برس رہے تھے اور شہید ابن عبداللہ رضی اپنے جسم پہ تیر لے رہے تھے، یہ واقعات تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ تیر بارانی ہوتی رہی، امام نے نماز پڑھی، امام کے ساتھیوں نے نماز پڑھی۔ اس نماز میں اب چونکہ عام معیار کے مطابق ظہر کے وقت ہو رہی تھی، تو ہم نے سمجھا کہ امام نے پڑھی بھی صرف ظہر کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام حالت میں اگر حضور بغیر کسی وجہ کے ظہر اثر ملا سکتے ہیں، تو کربلا میں تو حالات ایسے تھے کہ حسین کے ساتھی چاہیں گے کہ کیا پتا کتنی دیر میں ہمیں منصب شہادت پہ فائز ہونا ہے، تو جلد از جلد جب وقت شروع ہو چکا ہے تو ہم ظہر اثر ملا کے پڑھیں۔ اس لیے وہ جو ظہر میں نماز پڑھی گئی وہ نماز ظہر نہیں ہے، وہ نماز ظہر و اثر ہے، ظہرین ہے۔ امام نے وہ دونوں نماز پڑھی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے امام وقت اثر، جو عام روایت میں وقت اثر ہے، اس وقت تک تو موجود تھے نا امام، اور کچھ اور ایسی شخصیتیں ہیں جو اس وقت کے قریب قریب تک امام کے پاس رہے ہیں۔ حضرت عباس رہے ہیں، حضرت علی اکبر کے متعلق یہ ہے کہ اس وقت تک موجود تھے۔ کسی نے اثر نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی نے الگ نماز پڑھی ہو اس وقت۔ جب کسی نے نہیں پڑھی تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ نماز گزار ہیں جو برستے تیروں میں نماز ادا کرتے ہیں، کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ ارے بھائی، ان کے لیے نماز کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ علی اکبر کے دادا، حسین کے والد، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہونے لگے تو سورج پابند ہے کہ قضا نہ ہونے دے، ادا کرائے۔ علی ابن ابی طالب کے لیے ڈوبا ہوا آفتاب پلٹا تھا نا، یا ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹا تھا، میں نہیں سمجھتا ڈوب گیا تھا، مجال تھی اس کی ڈوب جاتا۔ جناب والا، امام زمانہ کی نماز تھی جس کے زمانے پہ گرفت ہے، زمانے کی مجال نہیں تھی کہ امام نماز ابھی نہ پڑھے اور زمانہ آگے بڑھ جائے۔ سورج پلٹا نہیں ہے، سورج کو آگے جانے کی اجازت ہی نہیں ملی، اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا جب تک علی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو بہر تو یہ ایک موقع نہیں ہے جب یہ سپین میں برستے تیروں میں علی نے نماز پڑھی، جو روز شہادت، روز ضربت لگی ہے، امام حسن تشریف لائے، کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد پھر میری فکر کرنا۔ تو جہاں نماز کی یہ اہمیت ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ظہر کے بعد حسین کے انصار بھی موجود رہیں، یا کم از کم اعزا موجود رہیں، خود امام حسین موجود رہیں، اور عصر کا وقت الگ ہو اور ابھی تک نہ پڑھی ہو، وہ نہ پڑھیں۔ وہ تو چاہیں گے کہ دنیا سے جائیں تو کوئی قرض اپنے سر پہ لے کے نماز کرنا لے کے جائیں۔ تو اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ جب ظہر کی نماز ہو رہی تھی، جس کو ہم ظہر کی نماز کہتے ہیں، اس وقت امام نے ظہرین پڑھی ہے، خالی ظہر نہیں پڑھی۔ لیکن باہر طور ایسی روایتیں ہیں کہ ائمہ نے بھی ظہر اور عصر الگ الگ بھی پڑھی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ الگ الگ پڑھ لیں۔ تو پھر یہاں پہ میں وہ اصول بیان کروں گا کہ جو کل میں نے گوشگزار کیا تھا کہ یہ فقہ کا طے شدہ اصول ہے کہ اگر شریعت کے کسی مستحب کام کو، کسی اجازت کو کچھ لوگ منسوخ کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، شریعت کی دی ہوئی سہولت کو کچھ لوگ ختم کرنے پہ تلے ہوں، تو اس وقت تک وہ سہولت نہیں رہے گی، اب وہ واجب ہو جائے گی۔ اس وقت تک کرو جب تک دنیا مان نہ لے کہ ہاں یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ ہم یقیناً آج بھی قائل ہیں اور ہر عہد میں قائل ہیں کہ چونکہ وقت مشترک ہے نا، تو اس لیے اگر وقفہ دے کے پڑھنا چاہتے ہیں شوق سے پڑھ لیجئے، یہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک زمانہ مصر ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز کے اوقات الگ الگ ہیں، تو ہمیں ان کے سامنے پھر شریعت کے اس فرمان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ نہیں، الگ الگ نہیں ہے،
ظہرین کا وقت ایک ہے، مغربین کا وقت ایک ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے عمل کریں۔ جناب والا، شریعت کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کہ جو شریعت مٹائی جا رہی ہو اس کو زندہ کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ محض علماء کا یا مجتہدین کا یا کسی اور کا نہیں، یہ سب کا مشترکہ عمل ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ ہمارے یہاں اب آج کل نئے نئے مسئلے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی نماز کا وقت آیا، اذان شروع ہو گئی، تو آپ کر رہے ہیں مجلس جاری ہے، فوراً چند بزرگ اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب کمال ہے، یہ لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، بس امام حسین نے نماز کی خاطر جان دی تھی، اور یہ لوگ ہیں کہ وہ اس دوران مجلس کیے جا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ جناب والا، شریعت نے نماز کے اوقات میں یہ جو وسعت رکھی ہے، طلوع سحر سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، پورا طویل وقت جو ہے یہ دے دیا گیا ہے۔ حضور جب یہ کر رہے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اذان نہ دو، سورج کو ڈھل لینے دو، ذرا سے موسم میں ٹھنڈک آ جائے پھر نماز ادا ہوگی، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ شریعت آپ کو عبادت زبردستی نہیں کروانا چاہتی، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے اٹھیں تو پوری آمادگی کے ساتھ، ذہن و دل کی رضامندی کے ساتھ تب عبادت کریں، جبر کے تحت عبادت نہیں ہو رہی۔ 2-3 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں غیر مسلموں کے عقائد سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جتنی زیادہ مشکل کام کریں گے اتنا اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ جس اللہ نے دین وہ دیا جو ہماری فطرت ہے، وہ اللہ ہم سے مشکل کا تقاضا نہیں کرے۔ فطرت، دین کو فطرت بنانا یا فطرت کو دین بنانا، فطرت انسان کا آسان ترین عمل ہے۔ جو فطرت کے تقاضے ہیں، ذرا بتائیے، بھوک لگے تو کھانا آسان ہے یا کھانا چھوڑنا آسان ہے؟ بھوک کی حالت میں کھانے کی خواہش اور کھانے کی طرف بڑھنا یہ فطرت ہے، تو اس وقت کھانا کھانا آسان ہے، کھانا چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو شریعت کھانے کو اپنا حصہ بنا رہی ہے، کھانا چھوڑنے کو نہیں۔ رمضان میں، اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھ گئے دسترخوان پہ، آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی مغرب عشاء کی، حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ افطار سے پہلے نماز پڑھ لو، مستحب یہ ہے کہ افطار سے پہلے نماز پڑھ لو۔ لیکن کچھ لوگ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں تو پہلے جا کے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھتے رہنا۔ یہ باقاعدہ حکم ہے کہ اگر کوئی لوگ کھانے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں تو پہلے تم کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ نماز بعد میں پڑھ لینا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ نماز کا وقت کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ہم نے نماز میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف مصروفیات میں مبتلا رہو گے۔ اگر یہ وقت تنگ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم میں سے اکثر اس فریضے کو اس معین وقت میں ادا نہیں کر پائیں گے تو ایک مستقل احساس جرم کا شکار رہیں گے کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ احساس جرم انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیا کرتا ہے، بہت زہر قاتل ہے احساس جرم۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ احساس جرم ہو، وہ چاہتی ہے کہ آپ کا ذوق عبادت جو ہے اس کی تسکین ہو۔ تو اس نے وقت اتنا وسیع رکھ دیا ہے کہ اچھا اس وقت نہیں پڑھ سکے، لو تھوڑا سا وقت اور ہے، اب نہیں پڑھ سکے اور وقت ہے، حتیٰ کہ یعنی ہر نماز کے دیکھیے 2 نمازوں کا وقت ملا کے اتنی وسعت دے دی۔ سب سے کم وقت صبح کی نماز کا ہے، سب سے کم وقت صبح کی نماز کا ہے۔ اس کے بعد کی نمازوں میں تو پوری وسعت موجود ہے کہ زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک مغرب ظہرین پڑھنے کا پورا وقت ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر نصف شب تک آپ کے لیے مغربین پڑھنے کا وقت ہے۔ اور بعض جگہ مجھے یہ روایتیں بھی ملی کہ اگر مغربین پڑھے بغیر نیند آ گئی، کوئی کام پڑ گیا
اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ نصف شب بھی گزر گئی اور اس کے بعد آنکھ کھلی تو اب کہا گیا کہ بغیر اس وضاحت کے کہ تم ادا پڑھ رہے ہو یا قضا پڑھ رہے ہو، تم نماز کو پڑھ لو، یہاں پر اجازت ہے، یعنی یہ کہ نماز عشاء کا وقت کھنچ کر صبح تک جا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہ حکم عام ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صبح کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عشاء کی پڑھ سکتی ہیں جس کا مطلب مغرب بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ دونوں کا وقت مشترک ہے۔ مردوں کے لیے حکم عام یہ ہے کہ نصف شب تک ان کے لیے نماز کا وقت ہے، اور نصف شب یہ نہیں کہ 12 بجے کا مطلب ہے نصف شب، بلکہ وہ باقاعدہ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا کہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک جتنا کل وقت بنتا ہے اس کو 2 سے تقسیم کر دیجئے، جو وقت آئے گا وہ وقت ہوگا نصف شب کا۔ یہ خیال رہے کہ ظہر کا وقت بھی اور نصف شب بھی، ظہر کا وقت ہے زوال، نصف دوپہر کو، نصف دن جب ہوتا ہے تب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح نصف شب جب آتی ہے تو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پاکستان وغیرہ میں تو رواج ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ 1:15 بجے اذان دی جائے گی ظہر کی، یا 1 بجے اذان دی جائے گی۔ ظہر کا وقت بھی روز بدلتا ہے، جیسے مغرب کا وقت بدلتا ہے نا، اسی طرح ظہرین کا وقت بھی روز بدلتا ہے، اور اسی طرح عشاء کے ختم ہونے کا وقت بھی روز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وقت جو درمیان کا ہے، آگے آ جائیے بھائی، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج خوش ترین گفتگو ہے اور وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے، تو اب میں زیادہ زحمت کا باعث کروں گا آپ کو بھی۔ وہ تو درست ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے گرانی کا باعث بن جاتا ہے، اور خاص طور پر فقہ تو ایسی بڑی مشکل سی بات ہے، اور میرا میدان ہے۔ میں تو صرف جواز دے رہا ہوں، میں صرف اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں وقت جمع کیا جاتا ہے، اس جمع کرنے کا سبب کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ظہرین اور مغربین ان دونوں کو ملا کے پڑھنا عام حالت میں اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ مستقل ایسا کرو، اجازت ہے۔ لیکن جب آپ اس بات پہ تل گئے کہ نہیں یہ ملا کے نہیں پڑھی جا سکتی، تو اب ہم اس بات پہ تل جائیں گے کہ نہیں ملا کے پڑھنے ہے، اس وقت تک ملا کے پڑھتے رہیں گے جب تک تم شریعت کے اس فیصلے کو مان نہیں لیتے۔ یہ تحفظ شریعت کا بنیادی اصول ہے، یہ بنیادی قاعدہ ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے جو ہر مومن پہ ہر عہد میں عائد ہے کہ تمہیں شریعت کو مٹنے نہیں دینا۔ مٹانے کی صورت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی نیا حکم لے آئے یا کچھ، وہ ایک مستحب بات کو بھی اگر کوئی شخص رد کرتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں نے کل عرض کیا یہ فقہا کا فیصلہ ہے۔ علامہ علی رقی صاحب کی ایک کتابچہ ہے تحقیق اذان، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ فتویٰ کیا دیا ہے؟ اصول بتایا ہے فقہ کا کہ اگر کوئی فعل مباح بھی ہے، مباح وہ ہے کہ جس کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے کا کوئی عذاب نہیں، اجازت ہے کہ چاہو تو کر سکتے ہو، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ ایسے مباح فعل کو جس کو شریعت نے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے، کوئی صاحب کہے کہ نہیں صاحب یہ اسلام میں ناجائز ہے، تو اب ہماری ضد ہوگی کہ جب تک وہ مان نہ لے کہ یہ جائز ہے اس وقت تک ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ یعنی کل مباح تھا، اب مستحب ہی نہیں واجب ہو جائے گا اس کا کرنا۔ اسی اصول کے تحت ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور اسی اصول کے تحت ہم دونوں نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں۔ ورنہ یہ کہ اپنی سہولت اور اپنی ضرورت کے تحت، چونکہ دیا ہی سہولت کے لیے گیا ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری کی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود، ورنہ یہ کہ اپنی سہولت اور اپنی ضرورت کے تحت، چونکہ دیا ہی سہولت کے لیے گیا ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری کی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں اس طرح سے ہم نماز ملا کے حضور کئی دفعے پڑھی انہوں نے، تو
سائل نے پوچھا کہ آخر حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کرتے تھے کہ قیامت تک ان کی امت پر سختی نہ ہونے پائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ نماز کے وقت میں اس وسعت کا کتنا فائدہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ 5 وقت کی نماز پڑھ پاتے اگر نماز کو پابند کر دیا جاتا اذان کے فوراً بعد ادا کرنے پہ؟ اپنی یہ صورت ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات باہر طور ماشاءاللہ خدا آپ لوگوں کے دمکتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے چہرے ہیں، لیکن میں اپنی کمزوری بتاؤں کہ بعض اوقات اتنی تھکن ہو جاتی ہے دنیا کے اور کسی کام میں کہ وہ جب رات کو اگر نماز نہیں پڑھی ہے مغرب عشاء کی تو اب یہ ذہن میں خیال آتا رہتا ہے کہ بھئی آج تو بڑا مشکل ہے، کیسے نماز پڑھیں گے، چھوڑو قضا پڑھ لیں گے۔ ہوتے ہوتے جب بستر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کو خیال آتا ہے کہ بات اتنی سی تو ہے نا کہ ذرا سے وضو کر لیں، ابھی 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وقت نہ ہوتا تو بتائیے یہ خیال میرے دل میں آ سکتا تھا؟ کتنے لوگ بے نمازی ہونے سے بچ گئے اس سہولت سے۔ میدان ہے جب چمبا پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اسلام آیا سرزمین عرب پر۔ عرب دنیا کے ان علاقوں میں کہ جو وسطی زمین کا جو وسطی حصہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کم و بیش سارا سال دن اور رات کی لمبائی میں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا فرق ہو گیا، یعنی کوئی دن ایسے آتے ہیں سردیوں کے کہ جس کے اندر رات جو ہے وہ بڑھ کے 14 گھنٹے کی ہو گئی اور دن گھٹ کے 10 گھنٹے کا ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑتا ہے، کم سے کم 10 گھنٹے کا دن یا 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کم سے کم سردی یا گرمی میں۔ لیکن دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں کہ جہاں صبح 8 بجے سورج نکلا، 3:30 بجے سورج غروب ہو گیا۔ اب یہ میرا عملی تجربہ ہے، یہاں پر آپ کے لیے سب سے آسان وقت کے اعتبار سے جو نماز ہے وہ ظہر اثر ہے، بہت فرصت ہے، زوال سے شروع ہوئی اور مغرب تک وقتی وقت ہے، کسی وقت بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن یورپ میں اگر آپ سردیوں میں ہیں تو سب سے مشکل صبح کی نماز سے بھی کہیں زیادہ مشکل نماز ہے ظہر اثر کی، اس لیے کہ ذرا سے کسی کام سے آپ گھر سے نکلے اور دفتر گئے ہیں، خرید و فروخت کے لیے نکلے ہیں، فاصلے چونکہ بہت زیادہ ہیں، معلوم گھنٹہ بھر جانے میں لگ گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بازار میں لگ گیا، آپ جو وہاں سے واپس چلنا شروع ہوئے گھر پہنچ رہے ہیں تو مغرب ہو گئی، ظہر اثر رخصت ہو گئی۔ سب سے تنگ وقت ظہر اثر کا ہے۔ اگر وہاں پر یہ امتیاز برقرار رکھا جائے کہ ظہر اس وقت پڑھنا ہے اور اثر اس وقت پڑھنا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ظہر اثر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک نماز پڑھ لیں گے تو دوسری کا وقت نکل جائے گا، دوسری پڑھ لیں گے تو پہلی کا وقت نکل جائے گا۔ جہاں اب شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، یہی بات ہے جس کو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے ہر قانون میں، چونکہ اس کو قیامت تک رہنا تھا، دنیا کی ہر قوم کے لیے رہنا تھا، اس لیے ہر قانون میں 3 صورتیں رکھی ہیں، ایک کم سے کم کی، ایک زیادہ سے زیادہ کی، اور ایک وہ کیفیت کہ جب دونوں کے درمیان اعتدال کی کیفیت ہو تو وہ کیا کرو۔ ہمارے لیے ہر میدان میں یہ تفریق موجود ہے، ایک ادھر کی انتہا، ایک ادھر کی انتہا، اور ایک درمیان کی چیز ہے کہ جس کو عام طور پہ اس درمیان والی صورت کو کیا کرو۔ اگر فرصت مل جائے، موقع مل جائے، دل چاہتا ہے تو انتہا کی طرف جاؤ، اگر حالات اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم کے اوپر گزارا کرو۔ یہی نماز ہے۔ اس نماز کے لیے عام حالت میں 5 وقت کی نماز ہے، سب کی رکعتیں مقرر ہیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیا کرو، اور اس کے ساتھ کچھ نوافل ہیں، ملا کے اگر 51 رکعت سارے دن میں پڑھ لی تم نے تو تم نے بہت اچھے مومن ہو، کافی ہے۔ لیکن اگر تمہارا بہت دل چاہتا ہے تو ڈھیروں اور نمازیں ہیں، یہ نماز جعفر طیار ہے، یہ نماز سلمان فارسی ہے، آج فلاں دن ہے اس کے اعمال ہیں، آج فلاں موقع ہے اس کے اعمال ہیں، بسم اللہ جتنا دل چاہے پڑھتے رہو۔ اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو اب یہ قول رسول بھی ہے اور ارشاد امیر المومنین بھی ہے کہ جب تمہارے دل آمادہ ہوں تو اس وقت نوافل ادا کرو،
لیکن اگر دل آمادہ نہ ہو تو صرف فرض پہ اکتفا کرو، نوافل نہ پڑھو۔ نوافل میں زبردستی نہیں کرنی ہے اپنے اوپر، فرض تو قرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اور نوافل خیرات ہے، صدقہ ہے، وہ زائد کرنا ہے۔ صدقہ وہی ہوتا ہے جو برضا و رغبت ہو، جس کو آپ اپنے طور پہ کرنے جا رہے ہیں نا، اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم تیری عبادت تیری بتائی ہوئی حدوں سے بھی آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات اسی وقت کیجئے نا کہ جب آپ کا دل پوری طرح آمادہ ہو۔ چنانچہ جناب امیر کا جملہ یہ ہے، یہ تو حضور کی حدیث تھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نوافل جب تمہارے دل آمادہ ہو تو پڑھو، اور جب تمہارے دل آمادہ نہ ہو تو نوافل چھوڑ دو، فرائض کو ادا کرو۔ اور جناب امیر نے اسی بات کو یوں کہا کہ اگر نوافل فرائض کی ادائیگی کی رکاوٹ بننے لگے تو نوافل ترک کرو۔ فرائض کی ادائیگی کی رکاوٹ کیسے بننے لگے کہ اب خیال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے ساتھ 4 رکعتیں مجھے پڑھنی ہیں جو نوافل کے طور پر، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں عشاء کے بعد، تو اب اتنی لمبی نماز کون پڑھے؟ اب یہاں پر اتنی لمبی نماز نے مغرب عشاء کا فرض بھی چھوڑنے پہ آمادہ کر رہی ہے، تو فوراً اپنے دل سے کہیے کہ خبردار ٹھیک ہے، نہیں آمادہ ہونا تو فرض تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، پھر دل کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ نظام تھا، یہ وہ لچک تھی جس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں، خدا کی گنہگار نہ بنے۔ خدا نے اتنا موقع دے دیا کہ اطمینان سے تم نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ ابھی مجھے ایک جگہ پر اپنے یہاں پاکستان میں چیلم سے کچھ دن پہلے کی ایک جلوس تھا، اس کے اندر ایک بچہ آیا کہ صاحب یہ میں زنجیر کا ماتم کرنے جا رہا ہوں تو یہ ذرا نیاز دے دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے تم نیاز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ضرور مولانا دے، تم بھی نیاز دے سکتے ہو، اور تم اور میں مل کے دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی میں وضو سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹے تو تم تو ماتم کرنے جا رہے تھے، اگر اس عبادت کے لیے تم اس عبادت کے لیے وضو نہیں ہے تو اس عبادت کے لیے کیسے تم شروع کر دو گے؟ جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ، تاکہ وضو کر کے یہاں نیاز بھی دو اور اس کے بعد ماتم بھی کرنا۔ آیا، اس نے وضو کیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ تم نے ظہر اثر کی نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے جی نہیں ابھی تو نہیں پڑھی۔ میں نے کہا بیٹے 2 منٹ کی بات ہے، یہ نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر مغرب عشاء کے لیے تمہارے پاس نصف شب تک وقت ہوگا، اس دوران میں تم نے زنجیر کا ماتم کیا ہے، تمہارے جسم کا خون تمہیں موقع مل جائے گا، تم اپنے کو دھو بھی لوگے، لباس بدل لوگے، اور اس کے بعد اگر خون بہتا رہا کسی زخم میں تو شریعت بہتے ہوئے خون پر کوئی حد نہیں عائد کرتی۔ آپ جسم میں لگا ہوا خون پاک کر لیجئے، اسے جدا کر لیجئے، کسی زخم سے خون بہ رہا ہو، چاہے وہ زنجیر کے ماتم کا زخم ہو، حادثے کا زخم ہو، چوٹ لگ جائے اس کا زخم ہو، جو خون بہ رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہتا ہوا خون نماز میں رکاوٹ نہیں، اور جو خون بہ چکا ہے اس کو جدا کرنے کا وقت مل جائے گا۔ اتنا طویل وقت ہے نا، ابھی تم ماتم کرو گے اور تمہیں فراغت ہو جائے گی، تو جو ماتمی ماتم کرنے جا رہا ہے یہ دیکھ لے کہ یہ نماز کا کون سا وقت ہے، وہ نماز پڑھ لے اس کے بعد ماتم کرے، تاکہ اس نماز کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ قضا ہو جائے، اس کو ادا کر لے پھر میدان میں جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر ماتمی کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب زنجیر کا ماتم جو ہے یا ماتم ویسے ہی نماز کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اور اس بات کو کہتے ہوئے میرے پاس علماء کی سند موجود ہے، میں فقہ کے معاملے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہنا چاہتا ہوں، نہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، نہ میری اپنے طرف سے کہی ہوئی کسی بات پہ آپ یقین کیجئے، میں فتویٰ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جہاں فقہ کے معاملے میں کوئی بات کر رہا ہوں وہاں مجھ سے آپ سند مانگ سکتے ہو اور میں سند دینے کو تیار ہوں۔ یہ بھی بات جو ہے یہ آپ کی تمام جو توضیح ہے کسی بھی مجتہد کی جس کی بھی آپ تقلید میں ہو اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ بہتے ہوئے خون کے کیا احکامات ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خون اگر بہ رہا ہو تو وہ خون آپ کے نماز میں مزاحم نہیں ہوگا، اتنی کوشش کیجئے کہ وہ پھیل نہ پائے، آپ کے لباس کو تر نہ کر دے، لیکن اگر لباس بھی تر ہو جائے آپ کی کوشش کے باوجود تو آپ کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ تو بزرگان محترم،
اب اس وقت تو اتنی ہی بات ہو سکتی ہے. ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ سجدگاہ کا بھی ذکر کر دیجیے گا. اب سجدگاہ کا کیا ذکر کروں بھائی؟ سجدگاہ کا مسئلہ بڑا سیدھا سا ہے، بلا وجہ لوگ الجھتے ہیں اس کے معاملے میں. ہم جو سجدگاہ رکھتے ہیں، اب میں حوالے دوں اور بحث کو لمبا کروں، وہ سب نہیں ہے. یہ حادثہ یہ ہوا انسان کے ساتھ کہ وہ روز ازل ایک اور مخلوق تھی آگ کی بنی ہوئی، اس نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا میں تو اس کو نہیں سجدہ کروں گا انسان کو. اللہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کرو گے؟ یہ سوال و جواب قرآن مجید کا ہے، میں اس میں کہ بھئی کیوں نہیں تم سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا کہ کیوں کروں؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. یعنی گویا اس نے اس جملے میں یہ کہنا چاہا کہ مٹی حقیر چیز ہے اور میں آگ اعلیٰ چیز ہے. اب یہ شیطان کا قول ہے، یہ شیطان کا قول ہے کہ مٹی حقیر ہے اور آگ افضل ہے. اب جو کوئی مٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یعنی جو فرش خاک کے بجائے یہ کہ نہیں یہاں پہ قالین ہو شاندار قسم کا، میں اس کے اوپر سجدہ کروں، اللہ کا سجدہ ہے عمدہ قیمتی فرش ہو اس کے اوپر سجدہ کروں. جس نے اپنے قالین کو مٹی کے مقابلے میں ترجیح دی، اس نے دوسرے لفظوں میں شیطان کی تعریف کی. بھائیو یہ کیسے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے خاک پہ سجدہ کیا، اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ پوجا کر رہے ہیں، مٹی کی پرستش کر رہے ہیں. وہ بت بنانے کی پرانی عادت ہے تو وہ بت بنا کے سامنے رکھا ہے. اسی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. اچھا جناب، کوئی سجدہ ایسا ہے جو کسی چیز پہ نہ کیا جائے؟ نہیں، بات واضح ہوئی. بھائی سجدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماتھے کو کسی جگہ رکھ دینا. جس جگہ رکھیں گے اگر وہاں رکھنے کا مطلب ہے اس چیز کی عبادت کر رہے ہیں. یا تو سجدہ ایسا کر کے دکھائیے کہ کسی چیز سے ماتھا نہ لگے، وہ سجدہ نہیں ہوگا. اور جب ماتھا کسی چیز سے لگ جانے کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ اس کی عبادت ہے، تو بھائی آپ قالین کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو پھر مٹی کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ عبادت ہے تو آپ تو اپنے بنائے ہوئے قالین کو محترم سمجھ رہے ہیں، اور ہم اس خاک کو محترم سمجھ رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے پوری نسل انسانی کو بنایا ہے. اللہ کے منتخب کردہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے کو تم سجدہ کر رہے ہو. سوچ لو کہ بت پرست کون ہے. جناب والا، ہم خاک کو سجدہ نہیں کرتے، خاک پر سجدہ کرتے ہیں، اور یہ پر سجدہ کیے بغیر سجدہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ کے سامنے انتخاب ہے کہ چاہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ سجدہ کریں، یا اس کائنات میں سے وہ چیز جو خالص اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم اس پہ سجدہ کر لیں. یہ ہمیں یہ حدیث رسول ملتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو خاص چیزیں مجھے عطا کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر جگہ کی زمین کو ہمارے لیے پاک کر دیا گیا. پورے کرۂ ارض کو میرے لیے سجدہ مسجد بنا دیا. یہ حضور کا یعنی یہ امتیازات ہیں کہ ہمارے لیے پورے کرۂ ارض کو کہیں بھی خدا کا سجدہ کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ اور شرطیں اپنی جگہ ہیں کہ وہ ملکیت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی جگہ کے ساتھ یہ جگہ پست ہے، حقیر ہے، یہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، جی نہیں. اللہ کی عبادت پوری زمین پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو زمین پہ سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. ہم یہی سمجھتے ہوئے، یعنی فقہ کے اپنے احکامات اپنی جگہ پر، میں تو سیدھی سی بات صرف عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم زمین پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگار نے اس کرۂ ارض کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے. اس کرۂ ارض کو مسجد بنایا ہے نا، تو ہم یہاں کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں. اب ہم نے اتفاق سے کچھ چیزیں خود بنا لی ہیں، تو ان چیزوں کو تو کم از کم پروردگار کے اور میرے درمیان میں نہیں آنا چاہیے نا. اپنی صنعتوں کو درمیان میں لانے کے بجائے خدا کے حضور میں جب سب جھکاؤ تو وہ صرف بندے اور خدا کا رشتہ ہو. کوئی اور چیز احسان نہ رکھے کہ تم کہاں سجدہ کرتے اگر یہ قالین میں نہ بن کے دیتا. ہم نے ہمارے یہاں فقہ میں کہہ دیا گیا کہ کوئی کھانے کی چیز
پہننے کی چیز، کوئی قیمتی معدنیات جو ہیں زمین سے نکالی جاتی ہیں، سونا چاندی وغیرہ، ان سب کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے۔ کیوں سجدہ جائز نہیں ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، یہ مال و دولت، سونا چاندی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت عرصے تک انسان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر چکی ہیں۔ آج بھی انسان اگر صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے تو کبھی پیٹ کے تقاضوں کی خاطر، کبھی قیمتی لباس کے لیے، کبھی سونے چاندی کے لیے، تو ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں انسان سے کہتی ہے میرا کہنا مانو، اللہ کہتا ہے خبردار اس کو سجدے کے قریب نہ آنے دینا۔ اب اگر میں دولت کا ایک مظاہرہ، ایک شاندار قالین بچھا لیتا ہوں اور اس پہ سجدہ کرتا ہوں تو گویا میں اس بات کی گنجائش پیدا کر رہا ہوں کہ وہ قیمتی قالین یہ کہے کہ دیکھا میں تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر میں درمیان میں نہ ہوتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ تو اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہے، ہم تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہم تیرے اوپر اپنا ماتھا ٹیک سکے، ہم تو مٹی کو تجھ سے زیادہ افضل مانتے ہیں۔ تو بزرگان گرامی، یہ محض خانقاہ کی بحث ہے کہ صاحب آپ مٹی کو جو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ مٹی کو خدا مان رہے ہیں یا معبود مان رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ معبود ماننا ہے تو آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس کو آپ معبود مانتے ہیں، اور سجدہ بہر طور کسی نہ کسی جگہ کیا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے میں نے اس کیا تھا نا ابتدا میں جب ابھی آپ سارے حضرات موجود نہیں تھے کہ ہمیں یہ تشہیر کی، پراپوگنڈے کی مار سے بچنا ہے۔ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، ہمیں وہاں پر یہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے کہ ہمیں اس پراپوگنڈے کی مہم کی اس لہر میں بہنا نہیں ہے۔ اب ذرا ایک مرتبہ درود پڑھیے۔ یہ درود اس لیے پڑھوایا ہے کہ اب تک اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق باتیں کر رہا تھا، اب باتوں کا رخ ان ہستیوں کی طرف موڑنا چاہتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں درود کے مستحق ہیں، تو اب ان کا تذکرہ شروع ہونے لگے تو ایک مرتبہ درود ہو جائے تو کیا دیکھیے، اکثریت اپنی پوری تاریخ میں اپنی لڑائی الزام تراشیوں، جھوٹ بولنے اور پراپوگنڈے کے ذریعے سے لڑتی رہی۔ مستقل جتنی جنگ ہوئی ہے پراپوگنڈے کے زور پہ، اور جس وقت کربلا کا معرکہ ہو رہا تھا تب بھی پراپوگنڈے کی یہی کیفیت ہے۔ ایک طرف شام میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آج سے نہیں، علی بن ابی طالب کا دور تھا، اس وقت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ علی بن ابی طالب گویا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب یہ خبر دمشق میں پہنچی کہ علی بن ابی طالب مسجد میں شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے کہا کہ خبر جھوٹ ہے۔ کہا کیوں جھوٹ ہے؟ کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا تعارف کرایا گیا تھا ان ہستیوں کو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اہتمام کیا ہے فساد جماعت کے انتخاب کا، تو وہ اہتمام یہی بات سامنے رکھ کے کی ہے کہ مجھے اس پروپیگنڈے کی پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق دنیا کو دینا ہے۔ دمشق والے یہی سمجھتے تھے کہ آل محمد در حقیقت بنو امیہ کا نام ہے۔ اگر قرآن مجید میں کہیں قربا کا لفظ آتا تھا تو بنو امیہ اپنے طور پر اپنا تعارف کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں۔ یہ تو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا تو یہ جگہ جگہ بتاتا گیا کہ آل محمد کون ہے، یہ تعارف کرتا گیا کہ اصل اہل بیت کون ہے، اور یہ اس زہر کو ختم کرنے کا عمل تھا کہ جس کا ایک منظر اس وقت نظر آیا کہ ابھی قافلہ دمشق میں داخل نہیں ہوا، ایک مسجد کے قریب سے قافلہ گزر رہا ہے، شور ہوا، ظاہر ہے کہ جلوس کی صورت تھی، ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا مسجد میں، وہ اٹھ کے باہر آ گیا اور آ کے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ ایک شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہے، سر جھکائے پیچھے اونٹوں کے لیے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا چلا جا رہا۔ یہ شخص آیا
اور اس محاری سے آ کے مخاطب ہوا کہ خدا، اب اس کے لفظوں کو کیسے نقل کروں، اس نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا، خدا تمہیں رسوا کرے کہ تم نے دین کے اندر رکھنا ڈالا اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی اور تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اپنے طور پر جو جانتا تھا اس کے مطابق اس نے بات کہہ دی۔ ایک مرتبہ اس محاری نے گردن اٹھائی، کہا اے شخص تو ابھی تلاوت کر رہا تھا نا؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا تو نے قرآن مجید میں سورہ شورا پڑھی؟ کہا ہاں میں وہی پڑھ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا، وہی سوال کرتے جا رہے ہیں، سورہ شورا پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ کہا اس کے اندر ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں پڑھی ہے۔ کہا اچھا تو نے سورہ احزاب میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تو نے وہ آیت پڑھی ہے کہ خمس میں رسول کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، اور جو قربہ ہے رسول کے ان کا حصہ ہے؟ کہا وہ پڑھی ہے، لیکن یہ تم کن آیتوں کا حوالہ دے رہے ہو، کیا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ اہل بیت جن کا تذکرہ ہے نا آیت تطہیر میں، اور وہ قربہ جن کی مودت واجب کی گئی، وہ ہم ہیں۔ چونک کے دیکھا، تم ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہم اولاد رسول ہیں۔ اولاد رسول؟ اب امام نے تفصیل بتانی شروع کی، ایک ایک کو بتایا کہ کیا تو رسول کی بیٹی فاطمہ کا نام تم نے سنا ہے؟ یہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھ رہا ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اور میں اس کا میں فرزند ہوں۔ یہ جو بیویاں نظر آ رہی ہیں نا یہ محمد کے گھرانے کی بیویاں ہیں۔ یہ سننا تھا۔ وہ شخص ایک مرتبہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، نے کہا کہ قسم کھاؤ۔ امام نے قسم کھائی کہ ہاں ہم ہی اہل بیت ہیں، اور اس امام کے قول کو باقاعدہ طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے اہل بیت کے معنی کے ذیل میں، کہ امام نے یہ فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ہم ہیں۔ تو امام نے قسم کھا کہ اہل بیت سے مراد ہم ہیں۔